السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ النساء، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورۃ النساء میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں یتیموں کا ذکر ہے، پھر ازواج کا ذکر ہے کہ دوسرے ممالک میں جو ازواج وغیرہ ہیں ان کا ذکر بتایا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ذکر ہے، پھر اس کے بعد وراثت کے بارے میں ہے اور زنا کے بارے میں ہے، قتل کے بارے میں، ہجرت کے بارے میں اور عیسیٰ کے بارے میں، اور لاسٹ میں منافقین کے بارے میں۔ اس میں اور بھی چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہم اس کا جسٹ تعارف وغیرہ کریں گے۔ سورۃ النساء کا تعارف۔ جو سورۃ النساء ہے نا، یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ مدنی صورتیں اور مکی صورتیں یہ ہوتی ہیں، پہلے میں آپ کو اس کا نا ڈفرینس بتا دیتی ہوں۔ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی تھیں نا، انہیں مکی صورتیں کہا جاتا تھا، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ وہ چاہے کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں یا جو بھی ہو، لیکن وہ مدنی صورتیں پھر کہلائی۔ اور پھر یہ مدنی صورت ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کو مدنی صورت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اس کے جو ہے نا 176 رکوع ہیں، اور اس میں نساء جو ہے، نساء کا مطلب کیا ہے؟ نساء کا مطلب ہے عورت۔ عورت کا تعلق گھر سے ہوتا ہے، تو اس میں نا گھریلو زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب ہماری گھریلو زندگی اچھی ہوگی تبھی ہم کسی دوسرے کام پر بھی فوکس کر سکتے ہیں۔ جب ہم سارا دن ڈپریشن میں رہیں گے، گھریلو زندگی بہتر نہیں ہوگی، کوئی چیز بہتر نہیں ہوگی، ہم ڈپریشن میں رہیں گے تو ہماری گھریلو زندگی جب بہتر نہیں ہے، ڈپریشن میں رہیں گے تو ہم کام کیسے اچھا کر سکتے ہیں؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ مطلب گھر کے نظام وغیرہ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ معاشرتی زندگی کے بنیادی حصے بھی بتائے گئے ہیں کہ جو ایک یتیم ہے اس کا مال نہیں کھانا چاہیے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ دھڑی نہیں کرنی چاہیے، اس کی جائیداد نہیں ہتھیار لینی چاہیے۔ یتیم بچہ ہوگا، اسے نہیں پتہ اور ہم اس کی جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں، اس سے بھی جو گھر کا نظام ہے نا وہ خراب ہوتا ہے، بد امنی پیدا ہوتی ہے گھر میں۔ یتیم لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عورت کا مقام اس میں بتایا گیا ہے۔ عورت کا مقام یہ ہے کہ عورت کا مقام ہے کہ عورت کو نا پہلے یہ ہوتا تھا، دوسرے مذاہب میں تو ابھی بھی ہوتا ہے، دوسرے مذاہب میں تو ابھی بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ عورت کا جو مقام ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا۔ مطلب جب کوئی اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو نا اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا ہے، اس کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی جاتی۔ اور نا یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو مقام دیا ہے۔ عورت کو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو ہوتے تھے، اگر اس کا رشتہ آتا تھا تو اس سے نہیں پوچھا جاتا تھا، نہ اس کا بھائی اور باپ دونوں پوچھنے میں شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کیا۔ عورت کو یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ جائیداد میں اسے حصہ دیا جائے، نہ اسے باہر کمانے کی اجازت دی جاتی اور نہ ہی اپنی مطلب کہ کوئی جائیداد بنانے کی اجازت دی، لیکن اسلام نے یہ سارے حقوق عورت کو دیے ہیں۔ اس میں ان کا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد مالی حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مالی حقوق کی نا منصفانہ تقسیم کرنی چاہیے، یعنی وراثت کے جو حصے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے اور اس کو اتنا ہی ملنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں وصیت بھی جو کر سکتے ہیں تو وہ کتنی وصیت کر سکتے ہیں یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس صورت میں اور بھی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ حق اور باطل کی بات بتائی گئی ہے کہ حق کتنا بھی مطلب جو باطل جھوٹ ہے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن حق ایک نہ ایک دن غالب آ جاتا ہے۔ اور جو حق ہے وہ جیسے غزوہ بدر میں تھا کہ کفار کی فوجیں اتنی زیادہ تھی اور مسلمان بہت تعداد میں کم تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور حق جو تھا وہ سامنے آ گیا۔ اس کے بعد آگے ہے اس کے نا انفرادی کردار بتایا گیا ہے کہ اللہ اس میں بتایا گیا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اسی کے مطابق ہی مطلب کہ کام کرنے چاہیے۔ اس میں نے آپ کو اپنا اس کا سارا تعارف بتا دیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ کل ہم یتیم والا ٹاپک آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔